بات کریں گے وہ ٹاپک جو ہے وہ نہ وینزویلا کے حوالے سے ہے، وہ نہ ایران کے حوالے سے ہے، وہ نہ نارتھ کوریا کے حوالے سے ہے، بلکہ وہ ٹاپک میں روز ڈسکس کرتا ہوں ون فارم اور اندر، لیکن آج ہم ڈائریکٹلی اس ٹاپک کی بات کریں گے اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ 2026 میں دنیا کا گلوبل آرڈر کون سا ملک ابھی بھی ڈومینیٹ کرتا ہے، کون سا ملک 2026 میں، کیونکہ آج 4 جنوری 2026 ہے، تو 4 جنوری 2026 میں کون سا کنٹری جو ہے وہ ورلڈ آرڈر کو رول کرتا ہے، اور فی الحال کیا کوئی ملک اس کو چیلنج دے سکتا ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جڑے رہیے گا میرے ساتھ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا، دوستوں کے ساتھ ہمارے اس چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا، بیکاز میں اس طرح کی ویڈیوز روز آپ کے ساتھ لاتا رہتا ہوں اور آگے بھی میں آپ لوگوں کو لاتا رہوں گا۔ آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات جانیں، ایک بات سمجھیں، چاہے یہ بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ بات یہ ہے کہ ایک ملک کے فوجی کسی دوسرے ملک کے کیپٹل میں جاتے ہیں، دارالحکومت میں جاتے ہیں، اور اس دارالحکومت میں جا کر وہ اس کنٹری کے پریزیڈنٹ کو گریب کرتے ہیں، اس کی وائف کو گرفتار کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اپنے کنٹری میں لے کر آتے ہیں۔ یہ 21 سینچری کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم نے آج سے ایک دن پہلے جو ہے وہ ہم سب لوگوں نے اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھا، اور وہ واقعہ تھا جب امریکہ نے وینزویلا پر چڑھائی کر دی، وینزویلا کے دارالحکومت کراکس پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا، جس کے بعد پورے کا پورا وینزویلا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور وینزویلا کے جتنے بھی ڈیفنسز تھے وہ سارے کے سارے ڈیفنس سسٹم فارغ ہو گئے، ان ایکٹیو ہو گئے، اور امریکن اپاچی ہیلی کاپٹر بآسانی وینزویلا کے اندر گھسے، وینزویلا کے اندر داخل ہوئے، اور وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو کو انہوں نے گریب کیا، ان کی وائف سمیت ان کو انہوں نے گرفتار کیا۔ اگر ہم اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آج بھی امریکن پاور، امریکن ملٹری پاور جو ہے وہ دنیا میں وہ اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ کوئی اور دوسرا ملک امریکن گلوبل آرڈر کو ابھی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ چیلنج کر پائے گا آنے والے بہت سے سالوں تک، ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکن فوجیں وینزویلا کے اندر داخل ہوئیں، کیپٹل کراکس میں انہوں نے اپنا ملٹری آپریشن کیا، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا، تو صرف چائنا اور رشیا یا دنیا کے اور ملکوں سے کنڈمنیشن آئی، انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا، بٹ پریکٹیکلی جب ہم دیکھیں تو وینزویلا کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا، وینزویلا تن تنہا تھا، وینزویلا اکیلے تھا، وینزویلا کے ساتھ کوئی بھی اور کنٹری نہیں کھڑا ہوا تھا۔ یہ چیز ہمیں دکھاتا ہے کہ 2026 میں بھی کوئی چائنا یا کوئی رشیا آج بھی امریکن گلوبل آرڈر کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ نہ چائنا میں یہ دم ہے، نہ رشیا میں یہ دم ہے کہ اگر امریکہ کسی ملک پہ حملہ کرے تو وہ دونوں میجر طاقتیں جو ہیں، جو ہمیں اس ٹائم ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور کوئی شک نہیں چائنا اور رشیا یہ دونوں گریٹ پاورز ہیں، لیکن گریٹ پاورز ہوتے ہوئے بھی یہ دونوں طاقتوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ امریکن گلوبل آرڈر کو، یا امریکہ جس بھی ملک میں جا کے حملہ کرے، رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے، اس ملک کا ساتھ دے سکیں یا اپنی ایون ملٹری کو وہاں پر بھیج سکیں۔ وینزویلا پچھلے تقریباً 3 مہینے سے یہ بار بار کہتا آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ رشیا کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ فلاں ملک کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ فلاں ملک کھڑا ہوا ہے، لیکن آن دا رشنگ آورز جب واقعی میں ضرورت تھی وینزویلا کو کسی ایسے ملک کی جو اس کا ساتھ دے فوجی اعتبار سے، ملٹری اعتبار سے، تو ایسے موقع پر، ایسے وقت میں کوئی اور ملک جو تھا وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ نہیں آ سکا، اور ہم سب نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا، اور وینزویلا کے جو اندر جو رجیم ہے وہ بآسانی جو ہے وہ چینج ہو گئی، اور امریکہ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے سارے معاملے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں کیا کرے گا۔ ہمارے پاس جو ابھی تک اس ٹائم ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ان ڈیٹیلز کے مطابق امریکہ لیٹن امریکہ کے ان کنٹریز پر دوبارہ سے حملہ کرے گا جو فی الحال امریکن گلوبل آرڈر کو ریجن میں چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ یہ وینزویلا پہ حملہ یا وینزویلا کے اندر رجیم چینج یہ امریکہ کی یہ پہلی کڑی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں لیٹن امریکہ میں، لائک کولمبیا، کیوبا، میکسیکو،
اور برازیل جو چاہتے ہیں کہ امریکن جو آرڈر ہے ویسٹرن ہیمسفیئر میں وہ قائم نہ رہے، وہ امریکن گلوبل آرڈر کو یا امریکن ریجنل آرڈر کو وہ چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن وینیزویلا کے اندر رجیم چینج، امریکن ملٹری مائٹ کا وینیزویلا کے اندر داخل ہونا اور پورے لیٹن امریکہ کو گھیرے میں لینا، یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے گلوبل آرڈر کو، اگر وہ چیلنج ہوتا بھی ہے تو اس گلوبل آرڈر کو چیلنج نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے وہ دوبارہ سے اپنے جو ہے وہ معاملات کو دوبارہ سے گین کرے، اپنی ساری کی ساری چیزوں کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کرے تو امریکہ اس کو سخت جواب دے، جیسا کہ امریکہ پہلے بھی دیتا آ رہا ہے۔ اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی کہتے ہیں کہ چائنا امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا واقعی امریکہ کے مقابلے میں معاشی اعتبار سے تو کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ملٹری اعتبار سے آج بھی امریکہ دنیا کی واحد طاقت ہے جو اکیلے اپنے دم پر کسی بھی ملک میں جا کے حملہ کر سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہاں پہ اپنی مرضی کی رجیم کو لے کے آ سکتی ہے۔ نمونہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش خدمت ہے، ریسنٹلی جو وینیزویلا کے ساتھ ہوا، یہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ امریکہ اپنی جو گلوبل آرڈر کی برتری ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اب اس طرح کے نئے آپریشن اسٹارٹ کر دے گا، اور نکولس مدورو صرف واحد انسان نہیں ہے۔ امریکہ آنے والے دنوں میں ایسے لیڈرز کو بھی ان کے گھروں سے، ان کے پریزیڈنشل ہاؤسز سے نکال باہر کرے گا، ان کی رجیم کو ختم کروائے گا جو امریکن آرڈر کو چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی بھی گریٹ پاور یا سپر پاور یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے باجو میں، اس کے پڑوس میں یا دنیا میں کہیں بھی اس کے گلوبل آرڈر یا اس کا جو ڈنکا بج رہا ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔ اینڈ دس از دا ریزن وائی ہم اب اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس سارے معاملے پر ایک جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب پوری طاقت سے، پوری آب و تاب سے اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر میں یعنی ساؤتھ امریکہ میں، اور ہمیں نظر آئے گا کہ امریکہ افریقہ میں، اور جو انڈو پیسیفک کا ریجن ہے وہاں پہ جو بھی امریکن آرڈر کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا، امریکہ جو ہے وہ اپنا بدلہ اس سے لے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ امریکن گلوبل آرڈر کو چیلنج کرے، امریکہ جو ہے وہ اس رجیم کو ہی چیلنج کر دے گا، اس رجیم کو ہی ختم کر دے گا، جیسے ہم نے دیکھا کہ نکولس مدورو صاحب کی رجیم کو فارغ کیا گیا۔ اگلی بات سمجھنا ہم سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اگلی بات یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، امریکہ اپنی ملٹری مائٹ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ 2026 کا وہ سال، وہ واحد سال ہے جس سال امریکہ نے اپنی جو ملٹری ڈیفنس اسپینڈنگ ہے اس کو 900 بلین سے بڑھا کر 1 ٹریلین ڈالر کر دیا ہے۔ یعنی دنیا کی سارے ممالک کی اسپینڈنگز ڈیفنس کی ایک طرف، اور صرف امریکہ کی ملٹری اسپینڈنگ ایک طرف دیکھیں تو امریکہ کی ملٹری اسپینڈنگ بہت زیادہ آگے ہے، پلس اس کے جو الائز ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شانہ بشانہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک ایسی جد و جہد کی طرف چیزیں دکھائی دیتی ہیں جس جد و جہد میں امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور اگر کوئی اس کو اس کے ریجن میں یا کسی اور ریجن میں چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی ایسی کی تیسی کر دے گا، جیسے ہم نے 2 دن پہلے جو ہے وہ وینیزویلا میں دیکھا کہ امریکہ نے ایک بہت بڑا آپریشن کنڈکٹ کیا۔ اب آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرف جائیں گی یہ کہنا قبل از وقت ہے، میں لیکن پھر آپ اپنے ان دوستوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو دوست مجھے بار بار کہتے ہیں کہ سر وینیزویلا چلا گیا تو کیا ہوا، چائنا اور رشیا ابھی بھی امریکن گلوبل آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ چائنا اور رشیا واقعی امریکن گلوبل آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکن گلوبل آرڈر چیلنج ہونے کے باوجود آج بھی قائم اور دائم ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جب تک یہ قائم و دائم رہے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگلے ہمیں 10 یا 15 سالوں تک امریکن گلوبل آرڈر قائم و دائم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، اینڈ ویل سی یو سون۔ خدا حافظ۔